الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الباطل وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، آج ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے اور 1444 ہجری ہے اور شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے 30 ستمبر 2022 ہے۔ اسلامی کیلنڈر اور اسلامی سال اور اسلامی سن ہجری کے لحاظ سے بہت سی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت اسی ماہ میں ہوئی تھی۔ یہ بات الگ ہے
کہ لوگوں نے بہت سی کمزور روایات یا یوں کہیں کہ بہت سی کمزور تاریخی روایات کا سہارا لے کر 12 ربیع الاول کو گویا کہ بالکل متعین کر دیا کہ اسی دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ حالانکہ آپ حیران رہیں گے، سیرت کی جتنی مستند، جتنی آتھینٹک کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان تمام کے اندر یہ بات صاف طور سے لکھی گئی ہے کہ یہ بات پکی اور سچی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش، آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اس میں روایات بہت ساری ہیں، کہنے والے الگ الگ ہیں، اور بعض لوگوں نے یوں کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ اسی طرح یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور بعض کتابوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارک 11 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بات 100% سچ نہیں ہے کہ جو آج طے کر لی گئی، خود ساختہ بنا لی گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ ہاں، یہ تو طے ہے اور یہ بالکل سچ ہے اور 100% روایات سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال مبارک جس دن آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ تاریخ 12 ربیع الاول اور دن پیر کا تھا، مگر پیدائش کے دن کے سلسلے اور تاریخ کے سلسلے میں بہت لمبا چوڑا اختلاف ہے، اور افسوس اسی پر ہے کہ لوگوں نے اپنی جانب سے باقاعدہ اس دن کا نام بھی رکھ لیا کہ جس سال بھی کہ ہر سال جب بھی 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو لوگوں کی زبان پر عید میلاد النبی کا لفظ ضرور آتا ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے اندر عید کے دن صرف 2 ہیں، تیسری عید کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ وہ دن کون سے ہیں ہم سب خوب اچھی طرح سے واقف ہیں کہ 30 روزے رکھنے کے بعد 30 دن تک اللہ کے احکامات کی مکمل پابندی کے بعد ایک اللہ کے بندے کو اس کے پروردگار رب العالمین کی جانب سے عید الفطر کی شکل میں ایک بہترین انعام ملتا ہے، اور یہاں تک بندوں سے کہہ دیا گیا کہ آپ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے بلکہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ دوسرا عید کا دن عید الاضحیٰ ہے، تو یہ 2 دن صرف امت اسلامیہ کو دیے گئے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان دونوں کے علاوہ، ان دونوں کو چھوڑ کر مذہب اسلام میں کوئی تیسرا دن عید کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو ہم میں سے کچھ لوگوں کا بنایا ہوا، خود ساختہ ڈھالا ہوا ہے۔
بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی مہینے میں تشریف لائے۔ تاریخ کے بارے میں روایات الگ الگ ہیں۔ پچھلے ہفتے یہ بات آخر میں عرض کی گئی تھی کہ انشاءاللہ چند ہفتوں میں مختصراً کوشش یہ ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے کچھ پہلو ہمارے سامنے آ جائیں، مختصراً ہی صحیح مگر کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے سامنے ہو۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو جاننے کے لیے ضروری ہے ان حالات کا جاننا جن حالات میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا، ان لوگوں کے حالات کو جاننا جن لوگوں کے درمیان اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی آخر الزماں بنا کر کے بھیجا گیا۔ اور یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کے حالات، آپ کی ولادت سے پہلے کے حالات ہمارے علم میں نہیں ہوں گے یا ہماری جانکاری میں نہیں ہوں گے تو بات اور اللہ کے نبی کی سیرت کو سمجھنا تھوڑا مشکل بھی ہوگا اور بات مکمل سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ تو مختصراً یاد رکھیں کہ عربوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک عرب بائدہ عربی زبان میں کہلاتے ہیں، دوسرے عرب عاربہ کہلاتے ہیں اور تیسرے مستعربہ کہلاتے ہیں۔ جو عربوں کی پہلی قسم ہے اس سے وہ قومیں مراد ہیں جیسے قوم ثمود ہے، قوم لوط ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے کہ یہ لوگ تو بالکل ختم ہو گئے، ان کا کوئی نام و نشان اللہ کے نبی کی آمد تک باقی نہیں رہا، ان کی نافرمانیوں کی بنیاد پر کچھ بھی نہیں بچا۔ ایک وہ لوگ ہیں عربوں میں جو اصلی عرب ہیں، جن کی پیدائش عرب کی، جن کی زبان عربی، بالکل اصلی عرب ہیں۔ اور عربوں کی تیسری قسم ہے مستعربہ، جو خود تو عرب نہیں ہیں مگر کسی دوسرے علاقے سے آئے اور جزیرۃ العرب میں آ کر کے آباد ہو گئے، وہاں کے لوگوں سے وہاں کی زبان سیکھ لی۔ یہ 3 قسمیں عربوں کی ہیں۔ عربوں کی جو تیسری قسم ہے مستعربہ، اسی سے تعلق ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ کس طریقے پر؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام فرزند ارجمند ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جزیرۃ العرب کے نہیں تھے، آپ کی پیدائش عرب کی نہیں تھی، آپ کی زبان عربی نہیں تھی، بلکہ آپ کی پیدائش، آپ کا تعلق ملک شام اور عراق سے تھا۔ اپنی قوم کو جب دعوت دی اور وہاں سے قوم نے اور بادشاہ نے اور باپ نے اور خاندان والوں نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ملک بدر کر دیا، شہر سے نکال دیا، اس بنیاد پر کہ انہوں نے قوم کے لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی، نکال دیا گیا۔ دعوت دیتے دیتے فلسطین بھی گئے، عراق بھی گئے۔ ایک موقع پر حکم ہوا، اور یہ موقع وہ تھا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہو چکی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 90 سال یا اس سے زیادہ تھی۔ حکم ہوا کہ ابراہیم جاؤ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایک ایسی جگہ میں چھوڑ کر آ جاؤ جہاں کوئی نہیں ہے، نہ انسان ہیں نہ جانور ہیں، کچھ نہیں ہیں،
سوائے جنگلی جانوروں کے علاوہ نہ کوئی درخت ہے، نہ جھاڑ ہے، نہ سائے کی کوئی جگہ ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے۔ غیر ذی زرع، قرآن نے ان الفاظ سے اس جگہ کو سمجھایا ہے۔ کوئی ہریالی نہیں، چاروں طرف سوائے چٹیل پہاڑوں کے کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو لیا اور کعبۃ اللہ کے دامن میں آ کر اس موقع پر کعبے کی کوئی نشانیاں یا بیت اللہ کی کوئی نشانی وہاں باقی نہیں تھی، اور اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا۔ اور چھوڑنے کے بعد جب چلے ہی مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں، تو بیوی نے سوال کیا، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کی جانب سے حکم تھا، زبان نہیں کھولنی ہے، جواب نہیں دینا ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک آخری موقع آیا کہ بیوی نے سوال کیا، کہیں یہ اللہ آپ کے رب کا حکم تو نہیں ہے؟ تو اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ اب آپ جواب دے سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، یہ میرے رب کا حکم ہے کہ میں تم دونوں کو یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تو اس موقع پر جو الفاظ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی زبان سے نکلے وہ دو طرح کے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اذن لا یضیعنا، اگر یہ ہمارے رب کا حکم ہے تو پھر ہم برباد نہیں ہوں گے، ہمیں کوئی آفت اور مصیبت نہیں آئے گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی زبان پر یہ الفاظ بھی آئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہتر مددگار ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ جملہ اتنا شاندار ہے کہ جب خراب حالات ہوں، حالات نازک ہوں، آفتیں اور مصیبتیں اور فتنے روزانہ نئے نئے کسی ایمان والے کے سامنے ہوں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس جملے کو جتنا پڑھا جائے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کیوں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے بھی یہی پڑھا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام نے یہی جملہ پڑھا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور علماء نے، ائمہ نے اس جملے کی فضیلت میں کتابیں تک لکھ ڈالی ہے کہ جملہ کتنا عظیم ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس جملے کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوڑ کر کے چلے گئے۔ چھوڑ کر جانے کے بعد چھوٹا سا مشکیزہ ہے، کچھ ستو ہے اور پانی ہے، وہ کچھ وقت تک چلا، ختم ہو گیا۔ جب وہ پانی ختم ہونے کے قریب ہوا، بلکہ ختم ہو گیا، اور ماں کے سینے کے اندر بچے کی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے کوئی غذا باقی نہ رہی، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام بے چین ہوئی، اور صفا سے مروہ، مروہ سے صفا جو دو پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان دوڑ لگائی، اور اللہ کو یہ دوڑنا اور یہ بھاگنا اتنا پسند آیا کہ قرآن کے اندر فرمایا گیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ قیامت تک یہ ہمارے شعائر میں سے ہیں، اور حاجیوں کو حکم دیا گیا کہ آپ کو قیامت تک جتنے حجاج بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جائیں گے ان کو اس ادا کی نقل کرنی ہوگی۔ وہاں آ گئی، کچھ بھی باقی نہیں رہا، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے۔ تو اوپر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد دکھائی نہیں دیے، آواز آئی کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کے سامنے آ کر کے عرض کرتی ہیں، کون ہیں؟ سامنے آئیں۔ 3 یا 4 مرتبہ یہ الفاظ کہے، اور اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم ہیں، یا اس بچے کے قدم جس جگہ پر لگے ہیں، وہاں پر آپ پر ماریے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا، اور زمزم کا پانی وہاں سے نکل پڑا اور وہاں سے پھوٹ پڑا۔ اور زمزم کے پانی کی فضیلت
ہم بخوبی واقف ہیں اس سے کہ وہ پانی کتنا افضل ہے۔ مختصراً عرض کروں، جب حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج کے سفر پر لے جایا جا رہا تھا اور آپ کو اٹھا کر کے لایا گیا آپ کے گھر سے، اور آپ کو مطاف میں کعبۃ اللہ کے دامن میں لٹا کر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، فرشتوں نے جب چیرا اور آپ کے دل کو نکال کر دھویا گیا، وہ زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اسی بنیاد پر علماء فرماتے ہیں کہ جنت کے پانی سے زیادہ محترم، قابل احترام، قابل برکت وہ زمزم کا پانی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل مبارک کو، قلب اطہر کو جو زمزم کا پانی استعمال کیا گیا، اگر اس پانی سے افضل جنت کا پانی ہوتا، جو تشت آپ کے دل کو دھونے کے لیے لایا گیا تھا، تو اس تشت کے ساتھ جنت سے پانی بھی لایا جاتا، مگر ہر چیز سینے کو چیرنے کے لیے اور آپ کے دل کو نکال کر دھونے کے لیے جنت سے لائی گئی سوائے پانی کے۔ تو زمزم کے پانی کی فضیلت اتنی ہے کہ ایک نبی کا پیر وہاں پر لگا اور اللہ کے فرشتے کے، اللہ کے حکم کی بنیاد پر فرشتوں میں سب سے بہتر اور سب سے عظیم فرشتے نے وہاں پر مارا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر زمزم کا پانی لیا، آپ نے پیا، پینے کے بعد تھوڑا بچایا، اس کے اندر اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور ڈالنے کے بعد حکم فرمایا کہ اس کو اس پانی کے اندر ڈال دو۔ یہ اشارہ تھا اس جانب کہ کل قیامت تک اس پانی کے اندر 3 رسولوں کی برکتیں رہیں گی۔ نمبر 1 حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے نمبر پر جو کہ رسول ہیں، پیغامبر ہیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، تیسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی بنیاد پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمزم کے پانی میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ زمزم کا پانی وہاں سے جاری ہوا، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ آپ غور کریں کہ یہ حالات، یہ جتنی چیزیں اس وقت دنیا میں ہو رہی تھی وہ معمولی نہیں تھی، وہ ایک نظام بنایا جا رہا تھا۔ یہ تمام واقعات ایک سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ تمام واقعات دنیا میں جتنے حالات ہو رہے تھے، جزیرۃ العرب سے کچھ دوری پر یمن کا علاقہ ہے، وہاں پر جو آج کے زمانے میں باندھ بنائے جاتے ہیں پانی کو روکنے کے لیے، بہت پرانا باندھ تھا، وہ ٹوٹا، پانی برباد ہوا، لوگ ہلاک ہونے لگے، تباہ ہونے لگے، پانی ملنا بند ہو گیا۔ تو ایک قبیلہ ہے، قبیلے جرہم، وہاں سے نکلا، پانی کی تلاش میں لوگ نکلے، اور آ کر کے دیکھا جزیرۃ العرب میں مکہ کے قریب کے پرندے آسمان پر منڈرا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ جا کر تحقیق تو کرو مسئلہ کیا ہے۔ جب معلوم ہوا یہاں پانی ہے، یہ لوگ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ آپ ہمیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں، کہیں پانی نہیں ہے، آپ کے پاس پانی ہے، آپ ہمیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ انہوں نے اجازت مانگی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام ذہین تھی، اجازت تو دے دی، مگر 2 شرطیں لگا دی۔ پانی پر قبضہ ہمارا ہوگا، پانی پر حق ہمارا ہوگا، آپ استعمال کریں۔ دوسرا، کچھ نہ کچھ معاوضہ آپ کو اس زمزم کے پانی کے بدلے میں دینا ہوگا۔ یہ قبیلہ یہاں پر آ کر آباد ہوا، اور جب انہوں نے اجازت مانگی، آپ غور کریں کہ وہ زمانہ وہ تھا کہ لوٹ مار عام تھی، خوب لوٹ مار ہوا کرتی تھی، عزتوں کا کوئی احترام نہیں تھا، مگر ان کے یہاں پھر بھی ان تمام بدعمالیوں کے باوجود، ان تمام برے اخلاق کے باوجود، ان کے یہاں اخلاق یہ تھے کہ وہ پہلے معلوم کیا کرتے تھے، پہلے اجازت لیتے تھے کہ کیا ہم یہاں پر ٹھہر جائیں، کیا ہم آپ کا پانی استعمال کر لیں۔ ان کے اخلاق پر آپ غور کریں کہ کتنے عظیم اخلاق کے وہ لوگ مالک تھے۔ یہ قبیلہ یہاں پر آ کر کے آباد ہوا، اور اسی قبیلے میں جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور اسی قبیلے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی۔ اسی بنیاد پر جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضرت اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام
اصلی عرب نہیں تھے، یہ مستعربہ تھے، یعنی انہوں نے عربی کلچر کو، عربی زبان کو جو اصلی عرب تھے یعنی قبیلے جرہم والے ان سے سیکھا تھا، ان سے یہ چیز انہوں نے لے لی اور یہ لوگ وہاں پر آ کر کے آباد ہو گئے۔ اب اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور حکم بھی ہوا کہ اسماعیل کو آپ ذبح کر دیں۔ وہ تمام بڑی لمبی چوڑی داستان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام واپس آئے اور آنے کے بعد حکم ہوا کہ اب آپ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں کعبۃ اللہ کا نام و نشان نہیں تھا، ایک چھوٹی سی نشانی موجود نہیں تھی کہ کعبے کی عمارت کو بنایا جائے تو کہاں۔ خیر بارش ہوئی، بڑی زبردست سیلاب آیا تو اس بلکہ معاف فرمائیں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے وحی آئی کہ ہم بادلوں کا ایک سایہ کریں گے اور اس سائے میں جتنی جگہ آ جائے اس پر آپ نشانات لگا کر تعمیر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نشانات لگائے اور لگانے کے بعد جب کھودا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے جس عمارت کو زمین پر سب سے پہلے بنایا گیا تھا کعبۃ اللہ کی بنیادیں سامنے نکل کر کے آئیں۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بنانا شروع کیا اور بناتے بناتے جب دیواریں قد آدم یعنی آدمی کے قد کے برابر پہنچ گئیں، جب وہ دیواریں، اب پریشانی ہوئی کہ کیسے ان عمارتوں کو اونچا کیا جائے اور چھت کی تعمیر کی جائے۔ تو جو لوگ حاجی بن کر وہاں گئے ہیں، جانے والے ہیں، جنہوں نے عمرے کا سفر کیا ہے، آپ نے مقام ابراہیم کو دیکھا ہوگا۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پر نشانات ہیں۔ آج کی دنیا میں جو ٹیکنالوجی ہے، دنیا جتنی آگے جا رہی ہے کہ کرینس اور مشین ایسی ہیں کہ انسان کے اشارات پر، اپنے اشاروں پر انسان ان سے کھیلتا ہے، آپ جتنا اونچا لے جانا چاہیں لے جائیں۔ تو بالکل ایسے ہوا، حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا ایک پتھر پر آپ چڑھ جائیں، ہم اس پتھر کو آپ کے تابع کر دیں گے، آپ جتنا اونچا لے جانا چاہیں گے لے جائیں گے، آپ نیچے لے کر آنا چاہیں گے وہ نیچے آ جائے گا۔ یہ وہی پتھر ہے جس کا نام مقام ابراہیم ہے۔ آپ اس پر چڑھے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کو مکمل کر لیا، اور ایک موقع پر بہت بعد میں اللہ کے نبی کے وصال کے بعد سیلاب آیا۔ مقام ابراہیم ایک زمانے تک کعبۃ اللہ سے بالکل ملا ہوا تھا، بہت کم فاصلہ تھا، مگر سیلاب اتنا آیا کہ سیلاب اور فلڈ بہا کر کے مقام ابراہیم کو اس مقام پر لے گیا کہ جہاں پر آج مقام ابراہیم ہے۔ تو مشورہ ہوا صحابہ کرام کا کیسے کیا جائے کہ اس کو اٹھا کر اس کی پرانی جگہ پہ رکھا جائے۔ تو صحابہ کرام نے کہا مناسب نہیں ہے، کیونکہ دن بدن حجاج کرام اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، طواف کرنے والوں کو تکلیف ہوگی۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ سیلاب کی بنیاد پر مقام ابراہیم بہہ کر جس جگہ پر آ گیا ہے وہیں پر رکھ دیا جائے۔ اور آپ حیران رہیں گے، تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم آج جس جگہ پر ہے اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر سے اتر کر کعبے کی عمارت کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ دیوار کتنی سیدھی ہے، کتنی اونچی ہے، وہاں پر آ کر کے جانچتے اور پرکھتے تھے، اور وہاں پر آ کر دیکھتے تھے۔ جیسے ہم اور آپ جب ہماری عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں تو ذرا کچھ دور جا کر دیکھتے ہیں کہ حالت کیا ہے، بنانے والا دیکھتا ہے کہ عمارت کی حالت کیا ہے، اونچائی کتنی ہے یا دیوار کتنے لیول میں ہے، کچھ ذرا ٹیڑھا پن تو نہیں ہے۔ بالکل ابراہیم علیہ السلام اسی جگہ پر آ کر دیکھا کرتے تھے جہاں آج مقام ابراہیم ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر پوری ہو گئی، اس کے بعد حکم ہوا کہ ابراہیم اب آپ جو ہیں آواز لگائیں لوگوں کو کہ کعبے کی تعمیر ہو چکی، آؤ کعبے کا حج کرو، کعبے کا طواف کرو۔ تو دنیا کے اندر پہلی عمارت کعبۃ اللہ ہے،
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مقام للذی ببکہ، یہ بیت اللہ سب سے پہلا گھر اس روئے زمین پر جو آباد کیا گیا، جس کو بنایا گیا، اور پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ جبل ابی قبیس ہے۔ اسی پہاڑ کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھے اور صدا لگائی، لوگوں آؤ حج کرو، اور آپ کی یہ آواز اللہ کے نظام کے مطابق پوری دنیا میں پہنچ گئی، اور لوگوں نے آ کر کے حج کرنا شروع کیا۔ اور وہ اس زمانے تک لوگوں کے اندر شرک و بت پرستی نہیں تھی، کفر نہیں تھا، لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، کوئی شرک نہیں تھا۔ یہ زمانہ ایسے ہی چلتا رہا، مگر ایک وقت وہ آیا، ایک شخص ہے قبیلے جرہم کا ہی، اس کا نام تاریخ میں ذکر کیا جاتا ہے عمرو ابن لحی۔ یہ اپنے قوم کا بادشاہ اور سردار تھا، اور اس کی بات ٹالی نہیں جا سکتی تھی۔ یہ تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا۔ یہ ایسے ہی ایک موقع پر سفر کے لیے گیا، اور جانے کے بعد اس کی ملاقات قوم عمالقہ سے ہوئی، جن کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ اور وہاں جا کر کے دیکھا کہ لوگ کچھ پتھروں کے سامنے پیشانیوں کو ٹکا رہے ہیں، کچھ چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، زیورات چڑھا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا اپنے عقیدے کے مطابق کہ اللہ ہے ہم مانتے ہیں، مگر ہم نے ان پتھروں کو، ان بتوں کو اپنی بات پہنچانے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے، یہ بھی ہمارے بھگوان ہیں، یہ بھی ہمارے معبود ہیں، تم بھی لے جا کر دیکھو۔ یہ سردار بدبخت وہاں سے ایک مورتی اور پتھر لے کر آیا جس کا نام ہبل تھا، اور لا کر کے رکھا، اور یہ پہلا آدمی تھا کہ جس نے مکہ مکرمہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بدل دیا، اس کے اندر کفر و شرک کو داخل کیا۔ اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے اول من بدل الدین عمرو بن لحی، جس نے دین کے اندر سب سے پہلے تبدیلی کی کوشش کی، اس کا نام عمرو ابن لحی ہے۔ اور اس نے نظام ایسا نہیں بنایا، بلکہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے اعلان کیا کہ اب جو لوگ، جو قبیلے مکہ مکرمہ کے اندر آباد ہیں، ہر قبیلے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ہمارے شہر کی مٹی سے، ہمارے شہر کے پتھروں سے بتوں کو بنائیں، اور ہر ایک قبیلے کا نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کی عمارت کے اندر بت ہونا چاہیے۔ اسی بنیاد پر ہر قبیلے کا ایک معبود، ہر قبیلے کا خود ساختہ ایک بھگوان کعبۃ اللہ کے اندر رکھا گیا، جن کی تعداد 360 بتلائی جاتی ہے۔ اسی شخص کی دعوت کی بنیاد پر، اور یہاں سے بنیاد پڑی ہے مکہ مکرمہ میں اور دین ابراہیمی میں اور ملت ابراہیم میں شرک و بت پرستی کی۔ اسی شخص کے متعلق اللہ کے نبی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا رأیت عمرو بن لحی، میں نے عمرو بن لحی کو دیکھا ہے جہنم نے کس حالت میں، یجر عمآہ، کہ وہ اپنی آنتوں کو گھچیٹتا ہوا چل رہا تھا جہنم میں۔ یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے شرک و بت پرستی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں داخل کیا، اور باقاعدہ مکہ مکرمہ کے اندر یہاں سے شرک و بت پرستی شروع ہو گئی تھی۔ وہ لوگ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ مانتے تھے کہ اللہ ہے، وہ معبود ہے، وہ خدا ہے، وہ اکیلا خدا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، مگر ساتھ میں یہ مانتے تھے کہ لات بھی ہے، عزا بھی ہے، حبل بھی ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور لا کر کے چڑھاوا چڑھایا کرتے تھے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، کعبۃ اللہ کی عمارت کے درمیان میں ایک کنویں کو اس لیے کھودا گیا تاکہ زیورات، سونا اور چاندی، درہم و دینار، قیمتی چیزیں بتوں کے چڑھاوے کے نام پر اس کنویں میں ڈالی جائیں۔ آپ تصور کریں کہ آج کے ایک طرف یہ تاریخ کو رکھیں، آج کے زمانے میں کیا وہ دن لوٹ کر نہیں آ رہے ہیں؟
ہمارے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے جا کر کے اولیاء اللہ کی قبروں کو مسکن اور معبد بنا دیا ہے، اور یہ موقع کہنے کا ہے، شرک و بت پرستی کا اڈا بنا لیا گیا ہے۔ تعویذوں کو جا کر کے باندھنا، اپنی پیشانیوں کو جا کر کے ٹکانا اور وہاں جا کر کے مانگنا کہ آپ دینے والے ہیں، آپ کی بنیاد پر اولاد ملے گی، آپ کی بنیاد پر لڑکا ملے گا، آپ کی بنیاد پر لڑکی ملے گی، آپ کی بنیاد پر بزنس اور تجارت میں برکت ہوگی۔ ہمارے لوگوں نے جا کر کے شروع کیا، حالانکہ اولیاء اللہ کے مزارات، ان کی قبریں ہوتی ہیں برکتوں کے حصول کے لیے، ان کی قبریں ہوتی ہیں سکون کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ نہیں کہہ کر گئے کہ ہماری قبروں کو معبد بناؤ، ہماری قبروں کو سجدہ گاہ بناؤ۔ جانے سے کوئی انکار نہیں کرتا، مگر جانے کے بعد پیشانی کو ان قبروں پر رگڑنا اور بازار سے جانوروں کو خرید کر لے کر جانا، فلاں بزرگ کے نام پر ذبح کر دیا گیا، فلاں بزرگ کے نام پر ذبح کر دیا۔ رب کعبہ کی قسم یہ حرام ہے۔ کیوں؟ غیر اللہ کے نام پر پانی کے گھونٹ بھی چڑھایا گیا، وہ بھی حرام ہے۔ قرآن کریم نے کتنی مثالیں پیش کی۔ قرآن کہہ رہا ہے، سنو یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، لوگوں ہم ایک مثال بیان کر رہے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں فاستمعوا له، ذرا غور سے سننا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یا ایھا الناس، لوگوں تم مزارات پر جاتے ہو، تم قبروں پر جاتے ہو، مڑا ہوا ایک انسان پڑا ہے، تم پتھروں کی مورتیوں کے سامنے جاتے ہو۔ اور قرآن کی اس آیت میں صرف کافروں کو، صرف اللہ کے انکاریوں کو نشانہ اور مخاطب نہیں بنایا گیا، قرآن ہر ایک سے کہہ رہا ہے ہماری بات کو غور سے سنو۔ تم جا کر کے چڑھاوا چڑھاتے ہو گوشت کے نام کا، بکرے کے نام کا، دمبے کے نام کا، مرغے کے نام کا، زیورات کے نام کا۔ عورتیں اپنی بالیوں کو جا کر چڑھاتی ہیں، اپنے گردن کے ہاروں کو جا کر پیش کرتی ہیں، وہاں تم کھانا بنا کر کے غربا میں بانٹتے ہو، نیت یہ ہوتی ہے یہ ان کے نام کا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تم نے جن کے نام کو سہارا بنایا، تم نے جن کا سہارا لینا چاہا اور تم سہارا لے رہے ہو، ذرا ان کے بارے میں بتلاؤ۔ جو چڑھاوا تم ان کے اوپر چڑھا رہے ہو، جو کھانا تم ان کی قبر پر یا کسی کی مورتی کے سامنے رکھا جا رہا ہے، کیا اس کھانے میں سے اگر ایک مکھی آ جائے، اگر ایک مچھر آ جائے اور وہ اس کھانے کو میں سے تھوڑا سا لے جانے لگے، کیا تمہارا خود ساختہ بنایا ہوا معبود، کیا تمہارا خود ساختہ بنایا ہوا بھگوان، کیا تمہارا خود ساختہ بنایا ہوا رب اس بات پر قادر ہے اس مکھی کو روک دے کہ تو میرے کھانے کو نہیں لے جا سکتی؟ قرآن سوال کر رہا ہے انسانوں سے، انسانوں بتلاؤ ہمیں چھوڑ کر تم لوگوں کو اپنے اولاد کا دینے والا بتاتے ہو، تم ہمیں چھوڑ کر قبروں کے بارے میں اور کافروں سے بھی کہا گیا، تم مورتیوں کو کہتے ہو یہ لکشمی ہے، یہاں سے پیسہ آتا ہے، یہ سرسوتی ہے، یہاں سے ایجوکیشن اور تعلیم ملتی ہے۔ قرآن انسانی دماغ سے بات کر رہا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، یہ تو اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ بعینہ یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑنے کے بعد کہی تھی اور سوال کیا تھا، جب قوم نے کہا انت فعلت ھذا یا ابراہیم، ابراہیم کہ تم نے کیا ہے کہ ہمارے کسی معبود کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی گردن کو اڑا دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا سنو، اگر یہ تمہارے معبود ہیں، اگر یہ تمہارے خدا ہیں، اگر یہ تمہارے رب ہیں تو پوچھو اپنے رب سے، یہ بولے گا، یہ جواب دے گا مجھے کس نے مارا ہے۔ اور اگر یہ نہیں بولتا مطلب یہ نکلا یہ تمہارا خود ساختہ بنایا ہوا معبود ہے، مطلب یہ نکلا یہ تمہارے ہاتھوں سے بنایا ہوا معبود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن یہی بات سمجھا رہا ہے، خدا کے بندو دوسروں کا سہارا مت لو، ہمارے در پر آ کر پیشانی کو رگڑو، اولاد کو مانگنا ہے ہم سے مانگو، لڑکے کو مانگنا ہے ہم سے مانگو، پانی کو مانگنا ہے ہم سے مانگو۔ اور آگے بڑھ کر کہوں جو ہمارے زمانے میں اب چل رہا ہے، اور گھر کے مرد 1000 بار بولنے کے باوجود، 1000 بار علماء کی تنبیہ کے باوجود
گھر کے مردوں کے اندر سے شرم و حیا اللہ رحم فرمائے کہ ختم ہو گئی ہے، اگر ہے تو وہ ظاہر نہیں کر رہے۔ بعض گھرانوں کی خواتین مندروں کے سامنے جا کر چرچوں کے پادریوں سے ملاقات کر کے بچوں کی طبیعت خراب ہونے کی بنیاد پر، بخار آنے کی بنیاد پر، چیچک نکلنے کی بنیاد پر ہمارے گھرانوں کی خواتین جن کا تعلق دینداری سے ہے، جن کے گھر والے کا نام محمد یا احمد ہے، عمر یا ابو بکر ہے، عثمان یا علی ہے، جن کے بچے کا نام طلحہ یا ابو ذر ہے یا ابو بکر ہے، ان تمام اسلامی نشانیوں کو رکھنے کے باوجود گھر کی خواتین غیروں کے پاس جا کر اور ان کی باتوں میں آنے کے بعد ناریل کو خرید کر دیولوں کے سامنے اپنے گھروں کے دروازوں پر اپنے بچوں کی صحت کو مانگنے کے لیے ناریلوں کا پھوڑنا، دوسرے اعمال کا کرنا عام ہے۔ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، کاش گھر کے مردوں نے خواتین کو یہ بتلایا ہوتا، میری بہن یا میری بیوی یا میری ماں ان باتوں کو اپنی خواتین کو سکھلایا ہوتا، یہ عمل مت کرو۔ کیوں؟ بیماری کا دینے والا، بیماری کا لینے والا، صحت کا دینے والا، موت و حیات کا مالک ایک رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی آ کر کے دعویٰ کرے جس طرح نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا انا احیی و امید، میں مارتا ہوں اور چلاتا ہوں، دو قیدیوں کو منگوایا، ایک کو سولی پر لٹکا دیا، ایک کو آزاد کر دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو رب ہے، اگر تیرے ہاتھ میں کائنات ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا، مشرق میں ڈبو کر دکھا۔ ہم آج سے یہی کہنا چاہ رہے ہیں، خدا را اپنے عقیدے توحید کی حفاظت کیجیے۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو ہر حالت میں، ہر سچویشن میں ایک ماننا۔ یاد رکھیے گا، اگر عقیدے توحید میں کمی آئی، اگر رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کیا، تو قرآن کریم اور اللہ کے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو ہم معاف نہیں فرمائیں گے۔ آپ کے چچا ابو طالب بستر پر ہیں، خاتم النبیین رحمت دو عالم ہیں، سرور کونین ہیں، کہہ رہے ہیں چچا جان کلمہ پڑھ لیں، کل قیامت کے دن آپ کا بھتیجا آپ کے ایمان کی گواہی دے گا۔ ابو طالب کی زبان سے نکلتا ہے بھتیجے قوم گالیاں دے گی، چچا بھتیجے کے دین کو اپنا کر چلا گیا، شرم کے مارے میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ سنو اس شرک کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، احادیث کے اندر کیا آتا ہے، کل قیامت کے دن ابو طالب کو اس شرک کی بنیاد پر سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں غلطی ہو جائے، قدم پھسل جائے، معافی مل جاتی ہے، مگر شرک کے بارے میں اللہ کے نبی نے، قرآن نے صاف کہا ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، یہ قابل معافی نہیں ہے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا عمرو ابن لحی کے بارے میں نے اس کو دیکھا ہے اپنی آنتوں کو گھسیٹتا ہوا جہنم میں جا رہا تھا۔ تو خدا کے لیے اپنے عقیدے توحید کی حفاظت کریں۔ حالات آتے ہیں، کس پر نہیں آتے؟ اگر حالات برے نہ آئیں تو پھر دنیا جنت بن جائے۔ اگر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، دنیا تو اسی چیز کا نام ہے، صبح خوشی شام میں غم، صبح کو غم شام میں خوشی، دنیا اسی کا نام ہے۔ ایک گھر میں نکاح کے شادیانے بجتے ہیں، ایک گھر میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے، دنیا اسی کا تو نام ہے۔ مگر قرآن نے کہا آپ اس کے اندر کمی نہیں کر سکتے، اس کے اندر کمی نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے تعلق سے آئیں، یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ جو باتیں آئیں دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل صالح کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔